حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس پلٹ آؤ، اور مسجد میں حکم ہے کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ مسجدیں سکون کی جگہ ہیں، طمانینت کا مرکز ہیں، اور یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا محبت ہیں مسجدیں۔ کہتے ہیں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت خلیل اللہ نے تعمیر کی تکمیل کے بعد بارگاہ عزدی میں عرض کیا کہ مالک، یہ جو تعمیر کے دوران کعبۃ اللہ سے سنگ ریزے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ریت کے ذرات اور تعمیر کے بعد جو میٹیریل ہوتا ہے، اب اس کا کیا کروں؟ یہ تیرے پاکیزہ گھر کی تعمیر سے یہ چیزیں الگ ہوئی ہیں، اس کو سمندر میں بہاؤں، زمین میں دفن کر دوں، پہاڑوں پہ پھینکاؤں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو حکم ہوا کہ ان کو آپ جمع کر کے مطاف میں ایک سمت رکھ دیں، اس کا اہتمام ہم خود کریں گے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے، وہ ریت کے ذرے، وہ پتھر کے ٹکڑے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران جو بھی، اس کو میں کچرا تو نہیں کہہ سکتا، وہ جو بھی تھا وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کے اپنا نورانی پر بچھایا، اور حکم ہوا کہ یہ سارا میٹیریل جو ہے، یہ ذرات جو ہیں، ریت کے سنگ ریزے ہیں، ان کو جبریل امین کے پر کے اوپر ڈال دو۔ تو جبریل امین کے پر کے اوپر جب ڈال دیا گیا تو وہ لے کر کے اس کو اڑے، اور جب افق کے برابر ہوئے تو انہوں نے اس پر کو جھٹک دیا، تو وہ سنگ ریزے، وہ ریت کے ذرے بکھر گئے اور پوری روئے زمین پہ پھیل گئے۔ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی سنگ ریزہ، کوئی ریت کا ذرہ گرا، وہاں وہاں مسجد تعمیر ہو گئی۔ تو شاید یہاں بھی کوئی ریت کا ذرہ، کوئی سنگ ریزہ گرا تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ تو آج اس جگہ پہ اللہ کا پاکیزہ گھر بننے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا جو شخص مسجد کی تعمیر میں، آبادکاری میں، خدمت میں لگا ہوا ہو، تم اس شخص کے ایمان کی قیامت کے دن 7 اشخاص ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھونک جاتا ہے، وہ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، جب ڈھونڈو گے تو مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو میں بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ ہمارے جن دوستوں نے یہ قطع عرضی وقف کیا اس کار خیر کے لیے، اور اس کی تعمیر کا جو سلسلہ ہوگا اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں، اور جو بھی شامل ہوگا، اور حتیٰ کہ جو شخص گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی جائے گا کہ یہ اللہ کا پاکیزہ گھر بن رہا ہے، اسے خوشی ہوگی۔ کچھ نہیں کیا اس نے، نہ قطع عرضی وقف کیا، نہ کوئی اینٹ دی، نہ کوئی اس نے کوئی اور اس کے تعاون میں کسی طرح سے شامل ہوا، بلکہ گزرتے ہوئے سڑک سے محبت کی نظر سے دیکھا کہ یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، تو اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ تو یہ پاکیزہ گھر ہیں اس کے، اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ مسجدیں ہی لوگوں کے لیے مراکز ہیں جس سے ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ آج جو طوفان بدتمیزی ہے اسلام کے خلاف، اور جس طرح سے پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کو مٹایا جانا ممکن نہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ مسجدیں ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک نظم دیا ہے، محلے کی سطح پہ 5 گانا مسجد میں جمع ہوتے ہیں،
علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد جمعے کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، شہر کی سطح پہ عید کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ حج پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو گلی سے لے کر کے عالمی سطح پر مسلمانوں کا باقاعدہ ایک نظم ہے۔ اس کے بھرپور فوائد تو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے حاصل نہیں ہو پائے، لیکن اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ہماری کمزوریوں کے باوجود بھی ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب ہو رہے ہیں۔ تو مسجدیں خوبصورت ہوں، صفائی اور ستھرائی کے نور سے مالا مال ہوں، آباد ہوں۔ مسجدوں کی آبادی مختلف قسم کے رنگوں سے نہیں ہے اور عالی نصب قالینوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی سجدوں سے ہے۔ تو مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جن کے سینے ایمان کے نور سے منور کیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون مسجد میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی، انتقال کر گئی تو صحابہ نے تدفین کر دی، تو آقا نے فرمایا وہ خاتون دکھائی نہیں دے رہی۔ عرض کی حضور وہ تو انتقال کر گئی، ہمارے تم نے بتایا کیوں نہیں، جنازے میں شرکت ہو جاتی۔ عرض کی وہ ایک عام سی خاتون تھی اور آپ کار نبوت کی اہم ذمہ داریوں میں ہیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ تو فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور صحابہ کو لے کر کے اس کی قبر پہ گئے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے خاص طور پہ جنازہ پڑھا، دنیا کو بتایا کہ مسجدوں کی صفائی کرنے والوں کا بھی اللہ کے ہاں کتنا مرتبہ ہے اور کتنا مقام ہے۔ جو مسجدوں کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، جو مسجدوں کی آباد کاری کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے اور اس کی نسلوں کو شاداب رکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب زلزلہ قیامت کا آئے گا تو پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ایسا زوردار جھٹکا ہوگا، لیکن مسجدیں اٹھا لی جائیں گی، چاہے وہ عالی نصب مسجدیں ہوں یعنی عمارت کے حساب سے، چاہے وہ کچی مسجدیں ہوں، تو ان کو محفوظ رکھ لیا جائے گا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے یہ قطع عظیم مسجد کی خاطر وقف کیا، اور اب اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کرے وہ دن بھی ہم حاصل کر پائیں، وہ لمحے بھی ہمیں نصیب ہوں کہ جس طرح آج یہاں افتتاحی تقریب میں بیٹھے، تو افتتاحی تقریب جو مسجد کی ہے وہ مسجد کے آنگن میں ہو اور وہاں ہم اس طرح بیٹھ کر کے اللہ کے حضور سجدہ شکر عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیاں، اپنی رحمتیں اور اپنا خاص نور آپ سب کو نصیب فرمائے، اور دنیا تک کی بہاریں ہماری زندگی میں اتار دے، اور اللہ میرے وطن پاکستان کی خیر فرمائے، معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن عطا کر دے، نیک صالح پاکیزہ اہل دیانتدار اور جرأت مند قیادت اللہ پاکستان کو نصیب فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ خاص مدد فرمائے۔ اس وقت وہ جس حالت میں ہے، جس ظلم اور جبر کو سہ رہے ہیں اور پوری امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اللہ کرے 56-57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو غیرت نصیب ہو اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود رہیں گے اور فتح مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازیاں ہماری زندگی میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد